बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त और मुआविन खसूसी जुल्फ़िकार बुखारी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और बाकायदा तौर पे उन्होंने ट्वीट में उस इस्तीफ़े की वजह भी बयान कर दी है। और मैं हैरान था कि एक ऐसा वज़ीर जो कि वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब है, काबीना का रुकन ही नहीं बल्कि उनके इंतहाई करीब है, इसके साथ साथ टूरिज़म की मिनिस्ट्री, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मिनिस्ट्री और साथ ही मेहनत और अफरादी क़ुव्वत, इंतहाई 3 अहम मिनिस्ट्रियाँ जिनकी वो बाकायदा अमूर अंजाम दे रहे थे, खिदमात अंजाम दे रहे थे। फिर अचानक इस्तीफ़ा क्यों दिया, उनकी तरफ से इस्तीफ़ा क्यों दिया गया और इस्तीफ़े का ऐलान भी उन्होंने खुद किया। आज जबकि तर्जमानों के इजलास में बैठे थे, उन्होंने अपनी इनपुट दी और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी उसमें यानी राय दी। तो फिर अभी शाम को जुल्फ़िकार बुखारी ने 9 बजे के करीब अपना इस्तीफ़ा जो है वो ऐलान कर दिया। मैं उसकी सारी तह तक जाना चाहता था कि आखिर क्या वजह है। पहले तो जुल्फ़िकार बुखारी का ऐलान सुनिए। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ऐलान कर रखा है या उन्होंने एक फ़ैसला कर रखा है कि उनके किसी भी काबीना के रुकन या हुकूमती शख्सियत जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो करप्शन का या किसी किस्म की बदउनवानी का, माली बदउनवानी का या किसी किस्म का भी अगर कोई इल्ज़ाम है और तहकीकात हो रही हैं, तो वो फिर फौरी तौर पर इसलिए इस्तीफ़ा दे दे ताकि वो तहकीकात के ऊपर असरअंदाज ना हो, काबीना से अलग हो जाएं और उसके बाद आज़ादाना तरीके से मामले की तहकीकात होने दें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फ़ैसले पर आज जुल्फ़िकार बुखारी ने अमल करते हुए अपना इस्तीफ़ा दे के उसका ऐलान भी कर दिया है और इस्तीफ़े की वजह उन्होंने बयान भी कर दी है कि चूँकि उनके ऊपर एक मामले की तहकीकात हो रही हैं और उनका नाम लिया जा रहा है उसमें मुलव्वस होने का, और वो जब तक उसमें क्लियर नहीं होते वो दोबारा अपनी वजारत तक की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम नहीं देंगे। तो ये इस्तीफ़ा उनका एक नई बात नहीं, इससे पहले भी काबीना के अरकान जो है जिनके ऊपर करप्शन या फिर किसी किस्म का भी मुकदमात का सामना है, वो फौजदारी मुकदमात हैं या दीगर जो किसी किस्म के मुकदमात, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद तहकीकात मुकम्मल की, वो उससे सुरखरू हुए, बरी हुए या तहकीकात का अमल मुकम्मल हुआ। जब उसमें वो ज़िम्मेदार करार नहीं दिए गए, मासूम या बेगुनाह करार दिए गए, तो उन्होंने अपना बाकायदा तौर पर उन्होंने चार्ज ले लिया, दोबारा वज़ीर बन गए, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर बाबर अमान नंदीपुर प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने जब वो बाइज़्ज़त बरी हुए तो उसके बाद पहले वो इस्तीफ़ा दिया उन्होंने। पहली काबीना में वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र पार्लिमानी अफेयर्स थे। उसके बाद जब ये तहकीकात हुई उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद जब तहकीकात मुकम्मल हुई तो दोबारा फिर उन्होंने बतौर एडवाइज़र कलमदान संभाला, चार्ज संभाल लिया। और इसी तरह आज़म खान सवाती जो कि वज़ीर पार्लिमानी अमूर थे, उनके ऊपर भी इसी तरह की एक केस था, उनके घर के करीब एक मुकदमा था और उस मुकदमे में भी वो सुप्रीम कोर्ट तक का उन्होंने सामना किया, मुकदमा लड़ा। जब उसमें वो बाकायदा तौर पे बेगुनाह साबित हुए और उससे पहले वो इस्तीफ़ा दे के वजारत से अलग हुए और तहकीकात का अमल मुकम्मल हुआ, जब बेगुनाह हुए तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपना कलमदान संभाला। ऐसी ही और कई मिसालें हैं। अब आजकल वो रेलवे मिनिस्टर हैं, इससे पहले ड्रग यानी इंसदाद मंशियात के मिनिस्टर थे। इसी तरह डॉक्टर फ़रोग़ नसीम तो खैर कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ मुकदमात में पेश होने के लिए कई मरतबा मुस्तफ़ी होकर दोबारा वो काबीना का हिस्सा भी बन चुके हैं और अभी फिर काबीना का हिस्सा है। खैर ऐसी मिसालें और भी हैं, लेकिन जुल्फ़िकार बुखारी का जो इस्तीफ़ा है वो सरीहन उसकी एक वजह भी सामने आ गई है कि रिंग रोड जो कि रवात से संजानी एक बाकायदा एक स्ट्रेट रोड बनाई गई है, जिस तरह मोटरवे है, नॉन स्टॉप रोड ताकि रावलपिंडी के ऐसे लोग जो अंदरूनी शहर नहीं आना चाहते या बड़ी ट्रैफिक जो अंदरूनी शहर की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है, हज़ारों गाड़ियाँ वो वहाँ से गुज़र के सीधी रावलपिंडी के बाहर से मुख्तलिफ़ शहरों का की तरफ वो रवां दवां रहे, ट्रैफिक का जो अज़धाम होता है उससे बचा जा सके। रिंग रोड जो है ये रवात से संजानी तक ये रोड है,
اس سے پہلے راولپنڈی کے عوام کے لیے صرف اس کا فائدہ سوچا گیا اور یہ 36 کلومیٹر روڈ جو ہے پہلے اپروو کی گئی. اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن بھی کر دی گئی اور کم از کم 31 کلومیٹر کی ایکسٹینشن کی گئی. اب جب اس میں بدعنوانیاں سامنے آئیں تو پرائم منسٹر عمران خان کے علم میں آیا جب کہ بہت بڑی اس میں سنگین بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، مالی بدعنوانیاں، اور ایک نیا سکینڈل جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، تو پرائم منسٹر نے اس کے اوپر فوری تحقیقات کا حکم دیا اور سب سے پہلے کمشنر راولپنڈی کو معطل کیا. اس کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ان کو یعنی معطلین کو عہدے سے ہٹا دیا، ڈپٹی کمشنر کو بھی ہٹا دیا، اسی طرح اٹک کے ڈپٹی کمشنر کو بھی ہٹا دیا. اسی طرح کئی تحصیلدار، کئی اسسٹنٹ کمشنر، فتح جنگ سے لے کے روات تک کے اس میں جتنے بھی لینڈ سے متعلق افسران آتے ہیں، درجن بھر افسران جو ہیں ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. اور ایون کمشنر سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کو بھی اس تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا اور سخت سزاؤں کا تعین کیا جا رہا ہے. ناظرین، اس میں اسکینڈل کیا ہے؟ اس میں الزام تو یہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک بااثر حکومتی شخصیت جو وزیر اعظم کے قریب ہیں، انہوں نے اس کو جو رنگ روڈ ہے اس کو اپنے زمینوں تک پہنچانے کی یا اپنے فرنٹ مینوں کی یا کسی طرح بھی فائدہ لینے کی کوشش کی اس میں سے. لیکن میں ایک بات واضح کر دوں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ذوالفقار بخاری جو ہے، میں تحقیقات کے بعد ان کے خاندان سے بات کر کے آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو میری معلومات ہیں، ذوالفقار بخاری کا 1% بھی کوئی انوالومنٹ اس اسکینڈل میں نہیں ہے. بلکہ وہ حیران ہے کہ نام کہاں سے آ گیا اور یہ نام لیا کس نے. بلکہ تحقیقات تو یہ ہو رہی ہیں کہ نام کیسے شامل ہوا، چونکہ ذوالفقار بخاری کی اس ایریا میں جو راستے میں نہ کسی سوسائٹی میں اور نہ ہی کسی اور کسی قسم کی زرعی اراضی ہے یا پھر کوئی اور اراضی ہے کمرشل کی جس کا اس رنگ روڈ سے یا تو سرکار نے پرچیز کی ہو یا پھر خود ذوالفقار بخاری نے اس کا کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہو یا مہنگے داموں فروخت کی ہو. کسی قسم کا کوئی سکینڈل ابھی تک اس میں سامنے نہیں آیا اور موجود نہیں ہے. یعنی میری ذوالفقار بخاری کے والد صاحب واجد بخاری ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی. وہ خود بھی حیران ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہر صورت پہ ہم سرخرو ہوں گے، چونکہ 1 انچ بھی وہاں پہ ہمارا نہ زمین ہے، نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی انوالومنٹ ہے. البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں، جن کی انوالومنٹ ہے اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. کئی سوسائٹیاں ہیں، کم از کم درجن بھر سوسائٹیاں، 12 سوسائٹیز ہیں جن کو اس رنگ روڈ سے فائدہ پہنچا. کئی ایم پی ایز رگڑے جائیں گے، کئی ایم این ایز آئیں گے اس تحقیقات کے عمل میں، اور تحقیقات اب ہوں گی چونکہ وزیر اعظم نے کہ قریبی ترین انتہائی قریب دوست جو ذوالفقار بخاری ہیں، اگر وہ استعفیٰ دے کے تحقیقات آزادانہ ہونے دیتے ہیں تو پھر کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے جو کرپٹ ہے اس کا تو وزیر اعظم عمران خان سے تعلق تو کیا وہ اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے. تو یوں اگرچہ ذوالفقار بخاری نے پہلے بھی کئی مقدمات ہائی کورٹ سے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مقدمات مختلف عدالتوں سے انہوں نے ون کیے ہیں اور کئی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے بعد انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ عزت کا، اور اس کے بعد وہ بھی جیتے. اور کسی قسم کی یعنی کہ ذوالفقار بخاری جو ہے ان کا بزنس ضرور ہے، یو کے میں پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں وہ، یہاں ان کا کسی قسم کا ایسی کوئی انوالومنٹ نہیں. اگر بزنس ہوگا بھی تو شاید اس سے متعلق بزنس نہیں ہے. تو یوں اب آزادانہ تحقیقات کا ٹائم آ گیا ہے. ذوالفقار بخاری جب تحقیقات مکمل ہوں گی دوبارہ وہ اس کا حصہ بنیں گے، اور یہ انہوں نے بڑا جرأت مندانہ فیصلہ میرا خیال کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی قسم کی شفافیت پر نہ وزیر اعظم کمپرومائز کرتے ہیں نہ ان کی ٹیم کا کوئی اور کھلاڑی. بہرحال اس انوالومنٹ میں میرا اپنی معلومات یہ ہے کہ جو 31 کلومیٹر ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کے بعد کئی سوسائٹیوں کے گیٹ تک سڑکیں پہنچائی گئی، کئی لینڈ پہلے لے لی گئی، پتہ تھا کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور مہنگے داموں خریدی گئی. راتوں رات لوگ لاکھوں سے کروڑوں سے ارب پتی بن گئے اور پیسہ ہی پیسہ اس میں لوگوں کی جیبوں میں گیا اور سرکار کو بھی لوٹا گیا اور زمینوں کے نام پہ لوگوں نے اربوں روپے بنائے. اب اس کی تحقیقات ہوگی، اگر وہ جائز ہوئے تو یقیناً پھر تو سرکار کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر وہ
ناجائز ہیں اور وہ باقاعدہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اگر مقدمہ ہوا تو یہ ساری سوسائٹیز کے خلاف مقدمات ہو سکتے ہیں. اگر بیوروکریسی انوالو ہے تو میرا خیال ہے اگلا مرحلہ سوسائٹی اونرز کے خلاف آ رہا ہے, اور یہ بہت بڑا اسکینڈل جس میں 1 سے 150 ارب کی کم از کم کرپشن ہو سکتی ہے. پہلے تو 36 کلومیٹر جو ہے اس میں ریونیو بھی آنا تھا گورنمنٹ کو 25-26, لیکن میری معلومات کے مطابق 25 ارب روپیہ صرف اس کا سرکار کا اس میں اخراجات بڑھے ہیں ایکسٹینشن کی وجہ سے, اور اس کے بعد لوگوں نے اس کا مالی فائدہ کتنا اٹھایا ہے ان گنت. اس کی تحقیقات ہو جائیں گی, شفاف تحقیقات ہوں گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ذوالفقار بخاری اس سے سرخ رو ہو کے دوبارہ نہ صرف وہ وزیر اعظم کی کابینہ کا حصہ ہوں گے بلکہ میرا خیال اٹک سے الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے تو ہر صورت میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں جو بھی قصوروار ہوا سب واضح ہو جائے گا. ٹکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا, میں کوشش کروں گا کہ ذوالفقار بخاری کا چھوٹا سا ایک انٹرویو بھی آپ کے لیے اس معاملے میں خاص طور پہ پیش کروں. بہرحال یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے اور وزیر اعظم نے ہی اس کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے, یعنی کہ جتنے بھی اب اس گورنمنٹ میں اگر کوئی چوری چھپ کے بھی یا کسی طرح بھی اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو وہ اب پکڑا جا رہا ہے. یہ اس میں اصل بات یہ ہے. تو بہرحال شاید ریکوری ساری کی ساری ہو, شاید بہت بڑے بکھیڑے ہوں اور بہت بڑے اسکینڈل میں نام آئیں, اور میری معلومات کے مطابق تو کئی ایم پی ایز ایم این ایز پوری ڈویژن کے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. ٹکا خان ثانی کو اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.